یہاں بحیثیت مجموعی بھارت سے کافی نفرت کی جاتی ہے. بعض اوقات بڑا غیر حقیقی سا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ میں 2017 میں جب یہاں آیا تو اس وقت بھی ایسی صورتحال تھی کہ پاکستان کا نام کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. پاکستانیوں کو ویزا بڑی مشکل سے ملتا تھا، کوئی تجارتی تعلقات نہیں تھے، سفارتی تعلقات بڑے بالکل واجبی سے تھے. تو اس کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ کم از کم 5 اگست سے اب اگر واقعات کا تسلسل دیکھ لیں تو جو خوف اور ہراس کی فضا تھی اس کی جگہ امید نے لے لی ہے. پاکستانی سفیر امتیاز گل ڈھاکہ میں جاتے ہیں، ایک کانفرنس پر ان کو بلایا جاتا ہے، اور وہ جا کر جب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو بنگلہ دیشی ہیں ان کے دل میں ہندوستانیوں کے لیے اتنی زیادہ نفرت ہے، اینٹی بھارت سینٹیمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ پاکستانی جو سابق سفیر امتیاز گل نے کیا کہا. السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان. میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے. آپ کو بتائیں کہ امتیاز گل پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشن کے ایمبیسیڈر، بڑا نام پاکستان کا، اور فارن پالیسی کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. یہ جاتے ہیں ڈھاکہ میں آج سے 3-4 دن پہلے، اور وہاں پر پروفیسر محمد یونس صاحب بھی ان کی میٹنگ میں خطاب کرتے ہیں. لیکن یہ جو وہاں پر جا کر حالات دیکھتے ہیں، جو ستی دیکھتے ہیں بنگلہ دیش میں، وہاں پر وہ بہت ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، بہت ہی حیران کن ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر جو بنگلہ دیشی عوام ہے وہ 5 اگست کے بعد بھارت کے خلاف ہو گئی ہے. بھارت کے خلاف جو انڈیا سینٹیمنٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اگر کوئی دوست کے روپ میں چھپا ہوا دشمن ہے تو وہ ہندوستان ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی عجیب سی کیفیت ہوئی، بہت ہی عجیب سی صورتحال دیکھنے کو ملی، لوگ پریشان بھی نظر آئے، اور بھی بہت کچھ بتا رہے ہیں. آئیے، امتیاز گل صاحب سینئر سیاستدان ہیں، سینئر یہ پولیٹیشین ہیں، اور یہ سابق سفیر بھی ہیں. آئیے ان کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو دوست چینل پر فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. آئیے جی ویڈیو دیکھتے ہیں. 3 2 1 اینڈ کیو. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ سے آپ سب دوستوں کو سلام. یہاں ایک کانفرنس کے سلسلے میں ہم آئے، بے آف بنگال کنورسیشن کے موضوع پہ، اور اس میں دنیا بھر سے مختلف ایکسپرٹس نے، ماہرین نے، اکیڈمکس نے شرکت کی. اور اس کانفرنس کے افتتاحی تقریب سے یہاں کی عبوری انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے بھی خطاب کیا. اور 5 اگست کو جس طرح شیخ حسینہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا، انہیں 40-45 منٹ کے اندر اندر ملک چھوڑنے کا کہا گیا. فوج نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کے فرار کی راہ ہموار کی، کیونکہ شدید غصہ تھا عام عوام میں، اور وہ اگر یہاں سے فرار نہ ہوتی تو کئی لاکھوں پہ مشتمل مجمع ہجوم مختلف اطراف سے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف مارچ کر رہا تھا. نہ جانے کیا ہوتا، خون کی ہولی کھیل دی جاتی. ایک اور جو بڑا واقعہ ہوا جو ہم سنتے آئے ہیں کہ یہاں پہ بھارت سے بڑی نفرت کی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ حسینہ کی قیادت میں بنگلہ دیش کی جو ساورنٹی تھی، اس کا اختیار اعلیٰ تھا، وہ اس نے بھارت کے حوالے کر دیا. اور بھارت نے تمام جو کام کیے یہاں پہ تجارت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، وہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے قومی مفادات کے لیے، اور اس کے لیے اس نے بنگلہ دیش کو مکمل طور پہ اپنے تابع کر لیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں بحیثیت مجموعی بھارت سے کافی نفرت کی جاتی ہے. بعض اوقات بڑا غیر حقیقی سا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ میں 2017 میں جب یہاں آیا تو اس وقت بھی ایسی صورتحال تھی کہ پاکستان کا نام کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. پاکستانیوں کو ویزا بڑی مشکل سے ملتا تھا، کوئی تجارتی تعلقات نہیں تھے، سفارتی تعلقات بڑے بالکل واجبی سے تھے. تو اس کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ کم از کم 5 اگست سے اب اگر واقعات کا تسلسل دیکھ لیں تو جو خوف اور ہراس کی فضا تھی اس کی جگہ امید نے لے لی ہے.
لیکن ساتھ ہی ساتھ تذبذب بھی ہے کہ اس ملک کا کیا بنے گا، کیونکہ سالہ سال سے اس کا انحصار بھارت کی دوستی پہ رہا، لیکن بھارت نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے ایکسپلائٹ کیا، اور یہ ملک پھر چین اور امریکہ کی باہمی مخاصمت کی وجہ سے آہستہ آہستہ لگتا ہے کہ پھر شیخ حسینہ کی قیادت میں بھارت کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہو گیا، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو انقلاب آیا وہ انقلاب کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ بیرونی ممالک، بیرونی امداد اس موومنٹ کو، اس تحریک کو حاصل رہی، جس کے باعث 5 اگست کو یہاں کایا پلٹ گئی، اور ڈاکٹر محمد یونس جن کے خلاف کرپشن کے الزامات میں کئی کیسز بنائے تھے گزشتہ حکومت نے، انہیں واپس لایا گیا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ، اور ان کے ساتھیوں کا، کہ عوامی توقعات بہت زیادہ ہیں، مسائل بڑے گھمبیر ہیں، وقت ان کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، بڑا ایک کٹھن سفر ہے، اور اس کٹھن سفر کی ابتدا تو بہت پہلے ہو گئی تھی، لیکن اس نئی صورتحال کا سبب جو تھے وہ ظاہر ہے طلباء تھے، فور فرنٹ پہ طلباء تھے۔ آپ نے یہ امتیاز گل صاحب کی ویورز ویڈیو دیکھی ہے، کس طرح سے وہ بتا رہی ہیں کہ پہلے جو بنگلہ دیش ہے وہ تسلط میں رہا، یعنی جو بھارت ہے وہ کیسے ایک دوستی کی پھکی بیچتا رہا، اور اس طرح سے وہ چورن بیچتا رہا کہ سالوں سال، یعنی 15 سال کی ایک بڑی مدت ہوتی ہے وہ شیخ حسینہ کی حکومت رہی، اور 15 سال میں جس طرح سے بھارت نے وہ کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر اب جیسے ہی عوام کو شعور آیا، پتہ چلا، تو اس کے بعد ایک انقلاب آیا، اسٹوڈنٹس انقلاب لے کر آئے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بنگلہ دیش میں میں نے دیکھا ہے بنگلہ دیشیوں کو، وہ بنگلہ دیش کے بھارت کے لیے کوئی اچھے ان کے جذبات نہیں ہیں، وہ نفرت کرتے ہیں، وہ بلکہ چینج یہ آیا ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، جو کہ بھارت نے ایک لابی بنائی، بھارت نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان کے خلاف، یہ ثابت کیا گیا، یہ ہر بار وہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ جو پاکستانی ہیں ہمارے دوست نہیں ہیں بلکہ دشمن ہیں، یعنی اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سازش رچائی۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایک تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، اچھا ریلیشن بلڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ ہندوستان کے ساتھ کسی بھی طور پر، کسی بھی قسم وہ ان کے ساتھ اپنا ریلیشن نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ کہہ رہے ہیں بڑا چینج دیکھنے کو ملا ہے وہاں پر، اور بھارت کے خلاف، کیونکہ جو شیخ حسینہ ہے وہ اس وقت ہندوستان میں ہی سیاسی اسائلم لے رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو بنگلہ دیشی ہیں ان میں یہ غصہ دیکھنے کو بھی ملا ہے۔ ویورز، آپ کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں بتائیے گا جناب کومنٹ سیکشن میں۔ اگر ابھی تک آپ نے اپنے اس یوٹیوب چینل احسان ری ایکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو جناب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔